غلام روحیں پارٹ 19۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ سب رخصت ہو گئے۔ یہ منظر بڑا دلدوز اور دل خراش تھا۔ اکبر بے حال ہوا جا رہا تھا۔ درشہوار نظر ملاتے ہوئے کترا رہی تھی۔ میرا خاندان مجھ سے رخصت ہو رہا تھا، میرے لوگ مجھ سے جدا ہو رہے تھے۔ ایک بار تو میرے جی میں آئی کہ انہیں روک لوں ورنہ یہ سب بکھر جائیں گے۔ نہ جانے کیا ہو گیا، لیکن میں نے خود پر قابو پایا اور آنکھوں میں آنسو لائے بغیر انہیں اجنا قبائل کی سرکردگی میں رخصت کر دیا۔ میں قلعے کے دروازے تک انہیں چھوڑنے گیا۔ میں درشہوار کی وہ نظر کبھی نہیں بھول سکتا جو اس نے آخری مرتبہ میرے چہرے پر ڈالی تھی۔ میرے سال ہر سال کے رفیقوں کا وہ قافلہ اشکوں اور آہوں کے ساتھ مجھ سے دور ہوتا گیا اور میں قلعے کی دیوار پر چڑھ کر انہیں دیکھتا رہا۔ آخر جب وہ نظروں سے بالکل اوجھل ہو گئے تو میں قلعے میں واپس آ گیا اور میں نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا لیا۔ اب قلعے میں کوئی نہیں۔ راجکماری شیلا کی جلوہ گاہ رات کو عشق یعنی جلوہ کار گاہے عشق رات کو سجتی تھی اور رات ابھی دور تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس قلعے میں کتنی چہل پہل تھی، مگر اب یہ محض ویرانیوں کا مسکن تھا اور صدیوں پہلے کا کوئی قبرستان معلوم ہوتا تھا اور میں شکستہ قبروں کا محافظ۔ ایک آزردہ خاطر شخص یہ تنہائی میں نے خود اختیار کی تھی، اس لیے کوئی خاص پریشانی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ البتہ مجھے اس طرح کچھ سوچنے کا موقع مل گیا تھا۔ راجکماری شیلا سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق مجھے رات کو وہاں جانا تھا۔ اب مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ سورج کبھی طلوع نہ ہو، صرف رات رہے اور میں اس شاہی تربگاہ میں راجکماری کے ساتھ اپنی زندگی کی مسرت انگیز ساعتیں گزارتا رہوں۔ درشہوار کے جانے کے بعد مجھے اس کا خیال آیا۔ وہ بھی مجھ سے انتہائی آخری جذبوں کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتی تھی، لیکن اس کے ضمن میں میرے لیے ہمیشہ ایک رکاوٹ اور ایک جھجک رہی۔ اس نے میرے اچھے دن، میرے علم و فضل کے دن دیکھے تھے۔ اس نے ضبط نفس اور پاکیزگی نفس کے موضوع پر میری طویل بیانات سنے تھے۔ اس نے میرا وہ رنگ دیکھا تھا جس میں اس قسم کے جذبوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے کئی بار میرے دل میں طوفان اٹھا تھا، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی جھجک محسوس ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی امتناع مجھ پر غالب آ جاتی تھی، کوئی نہ کوئی روک ہمیشہ میرا دامن کھینچ لیتی تھی۔ میں اس کا سبب جانتا تھا اور وہ یہ کہ میں اس سے ہمیشہ فضیلت و بزرگی ہی کی باتیں کرتا تھا اور وہ مجھ سے۔ اس نے میرے علم و فضل و بزرگی کا ارتقا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ راجکماری ملی تو اس نے مجھے ایک نئی زندگی سے روشناس کرایا۔ اس نے اپنے عشق کا عملی مظاہرہ کیا، وہ بظاہر یا مظاہرہ جس سے میں اب تک محروم رہا، یعنی اس کی محبت کا وہ مظاہرہ جو اس نے مجھے دکھایا، جس سے میں اب تک محروم رہا تھا۔ درشہوار کے جانے کے بعد میں راجکماری سے خاص ربط کا جواز ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک حسین روح مجھ پر غالب آ گئی تھی، مجھ پر، جی ہاں، ایک ایسے شخص پر جو ایک لمبی مدت سے لوگوں کو ضبط نفس کی تلقین اور نفسانی خواہشات سے بچنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ اچھا ہوا یہ لوگ چلے گئے، لیکن اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا واقعی میں اپنے مسلک سے منحرف ہو جاؤں؟ کیا مجھے راجکماری شیلا کی آتما کی ہدایت کے مطابق اروپ دیوتا کے استھان پر جانا چاہیے جو ہمالیہ کے دامن میں واقع ہے؟ مجھ پر اس خیال ہی سے لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے خود پر لا حول ولا قوت پڑھی۔ میں بتوں کے آگے جھکنے اور ان سے کوئی درخواست کرنے کا خیال ہی دل میں نہیں لا سکتا تھا۔ مانا کہ میری عبادت اور ریاضت چھوٹ چکی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں پتھر کے بے جان مجسمے پوجنے لگوں اور ان سے لطف و کرم کی بھیک مانگوں۔ اگرچہ میرا خدا مجھ سے روٹھ گیا تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اس رحیم و کریم کے رحم و کرم سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جاتا اور انسانی ہاتھوں کے بنائے ہوئے مجسموں کی پوجا شروع کر دیتا؟ میرا ذہن ایسے خلفشار سے دوچار تھا کہ اس کی کیفیت بیان کرنی مشکل ہے۔ پھر میں نے سوچا میں راجکماری سے کہوں گا کہ وہ خود اروپ دیوتا کے پاس جائے اور اپنے طور پر ان سے میرے لیے رحم کی طلب ہو یا رحم کی طالب ہو۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے راجکماری سے یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے بتوں پر اپنے یقین کا اظہار کر دیا ہے۔ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کیا یہ ضروری ہے کہ اروپ دیوتا راجکماری کی درخواست قبول کر ہی لے؟
اس طرح تو میں نادانستگی میں آہستہ آہستہ سے دیوتاؤں کے قادر ہونے کے فریب میں مبتلا ہو جاؤں گا یا ہو رہا ہوں۔ کیا دیوتا واقعی کوئی اہمیت رکھتے ہیں؟ اگر اہمیت نہ رکھتے تو آخر اونکارناتھ جیسے ذلیل لوگ کیسے وجود میں آتے؟ راجکماری اس عقیدت سے ان کا ذکر کیوں کرتی؟ دیوتا یقیناً بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میرا دماغ جلنے لگا۔ نہیں، یہ سب فرسودہ باتیں ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ میں ایک کامل مذہب کا پیروکار ہوں، میری نظر یہ سب کفر کی باتیں ہیں۔ اونکارناتھ ایک جادوگر ہے، وہ بدروحوں کا عامل اور جادوئی عمل کا ماہر ہے۔ میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ بتوں کے سامنے سر جھکاؤ۔ میں یقیناً اس فعل پر موت کو ترجیح دوں گا، مر جاؤں گا اور راجکماری شیلا کی آتما سے عالم ارواح میں ملوں گا۔ سوچتے سوچتے میں اپنے حواس کھو بیٹھا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس دن میں نے دوپہر سے لے کر رات تک ایک ہی جگہ بیٹھ کر کیا کیا سوچا، کیا کیا مسترد کیا۔ مجھ پر جنون طاری تھا، میں اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ سوچتے سوچتے میں اچانک بڑبڑانے لگا اور میری آواز قلعے میں گونجنے لگتی تو مجھے احساس ہوتا کہ میں اس وقت جنونی کیفیات میں مبتلا ہوں۔ رات تک اجنا قبائل میں سے کوئی واپس نہیں آیا تھا۔ اس رات مجھے کھانا دینے کے لیے بھی کوئی نہیں آیا تھا۔ میں قلعے سے باہر نکلا، دریا کے کنارے پہنچ کر سیر ہو کر پانی پیا اور دوپہر کا بچا ہوا کھانا تلاش کرنے لگا۔ وہاں کچھ نہیں تھا، صرف چند برتن پڑے تھے اور قلعہ سنسان تھا۔ جب چاند نے آسمان پر تسلط جما لیا اور سورج مکمل طور پر غروب ہو گیا تو میں دھڑکتے دل سے اس حصے کی طرف بڑھا جہاں میری راجکماری آغوش پھیلائے میری منتظر تھی۔ میں نے سوچا کہ میں راجکماری سے درخواست کروں گا کہ وہ اونکارناتھ کو سزا دینے کی کوئی صورت خود نکالے۔ اگر وہ انکار کرے گی تو اسی وقت اس کے سامنے ہی خودکشی کر کے اپنی موجودہ زندگی کا خاتمہ کر دوں گا۔ دوپہر سے رات تک مسلسل سوچتے رہنے سے اعصاب پر گہرا اثر پڑا تھا اور میں کچھ مشکوک سا، کچھ وسوسے دل میں لیے اپنے ایمان و یقین میں کچھ تغیر سا محسوس کرتا ہوا اس کی طرف جا رہا تھا۔ اب کوئی نہیں تھا جو میرے آوارہ خیالوں کی تردید کرتا۔ میں اپنی فکر کا مختار تھا، میرے ذہن نے نفس کی خواہش کے مطابق فیصلے کیے تھے اور میں انہی فیصلوں کے نرغے میں راجکماری کے گوشہ عشق کی طرف بڑھنے لگا۔ آگے بڑھا تو راہداری سنسان تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ویرانی دیکھ کر میرا دل ہولنے لگا۔ آج یہ سارے لوگ کہاں گئے؟ نہ دربار، نہ باندیاں، نہ کنیزیں، یہ کیسی خاموشی ہے؟ یہ سب لوگ کہاں غائب ہو گئے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ میں نے تیزی سے راہداری عبور کی اور بھاگتا ہوا راجکماری کے خاص کمرے کی طرف بڑھا۔ وہاں بھی مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر چیز شکستہ، ہر شے ویران تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ جب میں اپنا اضطراب دل سنبھالے ہوئے راجکماری کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں مجھے ٹوٹی پھوٹی اینٹوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے یہاں صدیوں سے کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ کل تک یہ کمرہ حجلہ اور اسی کی طرح سجا ہوا تھا اور اب ایسی ویرانی کا منظر پیش کر رہا تھا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں کمرے میں ادھر ادھر گھوما تاک میں مجھے اروپ دیوتا کی سنگ مرمر کی مورتی نظر آئی اور مجھے محسوس ہوا جیسے اروپ دیوتا کا بے جان مجسمہ میری بوکھلاہٹ اور بے بسی پر مسکرا رہا ہو۔ میں نے وہاں سے نظریں ہٹا لیں اور وحشت کے عالم میں کمرے سے باہر نکلا اور بے اختیار ہو کر پوری قوت سے راجکماری کو آوازیں دینی شروع کر دیں، لیکن کسی طرف سے میری پکار پر کوئی جواب نہیں آیا۔ میری آواز میرے ہی کانوں سے آ ٹکراتی تھی۔ یہ سب لوگ کہاں گئے؟ میں بری طرح چیخا، تم کہاں گئی راجکماری؟ دیکھو میں آیا ہوں، میں تمہارا پردیپ، میں پردیپ ہوں۔ پکارتے پکارتے میرا گلا بیٹھ گیا اور میں نے جنون کے عالم میں گریباں پھاڑ لیا۔ میں آدھی رات تک وہاں بیٹھا راجکماری اور اس کی کنیزوں کا منتظر رہا، لیکن وہاں کوئی نہیں آیا اور جب مجھے ہر طرف سے مایوسی نے گھیر لیا تو میں وہاں سے چلا آیا۔ اجنا قبائل ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ میں بستر پر دراز ہو گیا۔ نیند بھلا کیسے آتی؟ میں رات بھر کروٹیں بدلتا رہا اور میرا ذہن راجکماری کی اچانک گمشدگی کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کیاسرائیاں کرتا رہا۔ اسی قرب و اضطراب میں صبح ہو گئی اور میری زندگی کی سب سے مایوس صبح طلوع ہوئی۔ میں رات بھر جاگتا رہا تھا اور رات بھر وحشت میں راجکماری شیلا کو پکارتا اور اسے قلعے کے در و بام میں ڈھونڈتا رہا تھا۔ اکبر، ثمینہ اور درشہوار کے جانے کے بعد ناشتہ یا کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
رات کو بھی میں بھوکا سویا اور صبح ناشتے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا۔ قلعے سے دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ کہیں قریب جا کر میں اپنے پیٹ کا دوزخ بھر لیتا۔ قلعے کے سامنے دریا تھا، اسی کے صاف و شفاف پانی سے ناشتہ ہو سکتا تھا۔ میں نے نہار منہ پیٹ بھر کر پانی پیا اور پانی میں سر ڈال کر بوجھل دماغ کو سکون پہنچانے کی ناکام کوشش کی۔ میرا خیال تھا کہ اجنا قبائل شام تک آ جائیں گے، لیکن ساری رات گزر چکی تھی اور ان کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ میرے لیے ادھر ادھر گھومنے کے سوا اب کوئی کام نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ادھر سے گاہے بگاہے خانہ بدوشوں کے قافلے گزرتے ہیں، لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ شاید انہی لوگوں سے مدد حاصل کر سکوں۔ یہ سوچ کر میں بار بار قلعے سے باہر جاتا تھا۔ اتفاق سے اس دن کوئی قافلہ بھی نہیں گزرا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور اتنے تسلسل سے کیوں ہو رہا ہے۔ آج راجکماری شیلا کی آتما اچانک کہاں چلی گئی ہے؟ وہ مجھے روپ دیوتا کے پاس لے جانے کے لیے مصر تھی اور اسی وجہ سے میں نے اپنے عزیز ترین رفیقوں کی جدائی برداشت کی تھی۔ اس نے مجھ سے رات کو آنے کا پختہ وعدہ لیا تھا۔ اب میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ مجھے رات کا پھر شدت سے انتظار تھا اور جب ایک نہایت طویل گزارنے کے بعد رات آئی تو میں بے تابی سے ان سیڑھیوں پر چڑھا جہاں سے گزر کر راجکماری شیلا کا صدیوں پرانا دربار سجتا تھا۔ لیکن میری آنکھیں غم سے بھیگ گئیں۔ میں نے آج بھی وہاں کل جیسی ویرانی اور وحشت ناکی دیکھی تھی۔ میں گزشتہ رات کی طرح آج بھی ساری رات راجکماری کے انتظار میں اس کی چوکھٹ پر سر رکھے روتا اور ٹھنڈی آہیں بھرتا رہا۔ آخر کار صبح ہو گئی اور میں وہاں سے ناکام و نامراد واپس آ گیا۔ 2 دن ہو چکے تھے، میرے معدے میں ایک کھیل تک کا اڑ کر نہیں گئی تھی۔ بھوک کی شدت، یعنی کوئی ایک چیز بھی کھانے کی اڑ کر نہیں گئی تھی۔ بھوک کی شدت اور سمجھ میں نہ آنے والی صورتحال نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ بھلا صرف پانی پی کر کب تک گزارا ہوتا؟ دوپہر کے بعد جب میری حالت بالکل ناقابل برداشت ہو گئی، پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، تو میں اس مونس غمگسار دریا کے کنارے پہنچا جہاں مجھے بڑا سکون ملتا تھا۔ لیکن آج دریا کی روانی اور اس کا نیلگوں پانی بھی بے کیف نظر آ رہا تھا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کروں۔ مجھے زندگی میں کبھی مچھلی پکڑنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اس لیے مچھلیوں کے شکار کے لیے کوئی چیز میرے پاس نہیں تھی، نہ کانٹا نہ جال۔ جال کا خیال آیا تو میں بھاگ کر قلعے کے اندر گیا اور اپنے اوڑھنے کے ایک بوسیدہ چادر لے کر دریا کے کھلے پانی میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے چادر پھیلا دی اور اس کا ایک حصہ پاؤں سے دبا لیا۔ میں ایک ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں کثرت سے مچھلیاں ملنے کا امکان تھا۔ یہ طریقہ صبر آزما اور جان لیوا ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت موزوں بھی تھا۔ پھر بھی کوئی مچھلی میری طرف نہیں پھٹک رہی تھی۔ بھوک بڑی شدت کی تھی اور اپنے قریب مچھلیاں دیکھ کر کبھی ہاتھ مارتا اور کبھی چادر مچھلیوں کی طرف ڈال دیتا، مگر میری ناتجربہ کاری کی بنا پر مچھلیاں مجھے جل دے جاتیں اور دیکھتے ہی دیکھتے زد سے نکل جاتیں۔ وقت بہت سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ میں شام تک مچھلیاں پکڑنے کی کوشش میں مصروف رہا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ آخر تھک کر اور نڈھال ہو کر میں دریا کے کنارے گر پڑا۔ کچھ دیر سستانے کے بعد جب میں تازہ دم ہوا تو میں نے ایک کوشش اور کرنے کی ٹھانی۔ میں دریا میں اتر گیا اور بڑی خاموشی سے کھڑے رہا، چادر تھامے۔ میرے ہاتھ شل ہو گئے، چادر پھیل بھی نہیں پاتی تھی، کبھی میرے بالوں سے چپک جاتی، کبھی ہاتھوں میں الجھ جاتی۔ عجیب مخمصے میں جان تھی۔ اس طرح کافی وقت گزر گیا۔ آخر بہت دیر کے بعد ایک بدنصیب مچھلی چادر میں پھنسی گئی۔ میں بتا نہیں سکتا یہ مہم سر ہونے پر مجھے کس قدر خوشی ہوئی، کس قدر مسرت ہوئی۔ مچھلی دیکھ کر مجھے اشتہا دو چند ہو گئی، میری اشتہا دو چند ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اسے چادر میں لپیٹ کر گٹھری سی بنا لی اور بری طرح دبوچ لیا تاکہ نکل نہ جائے۔ میں بڑی تیزی سے قلعے کی طرف بڑھا۔ قلعے میں آگ جلانے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، صرف چند برتن ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے۔ اب یہی ایک صورت نظر آتی تھی کہ کچی مچھلی کسی نہ کسی طرح زہر مار کر لو، اور میں نے یہی کیا۔
زندگی میں پہلی بار میں نے اس درندگی سے کھانا کھایا تھا۔ کچی مچھلی کھانے کی وجہ سے رات کو معدے میں اتنی گرانی ہوئی کہ میں تڑپتا رہا، لیکن میں اسی عالم میں بے تابانہ راجکماری شیلا کی جلوہ گاہ کی طرف گیا۔ آج بھی وہی ویرانی، آج بھی وہی سناٹا اور وہی محرومی درپیش تھی۔ پھر ایک رات، دوسری رات، تیسری رات، چوتھی رات، اور اسی طرح 6 راتیں گزر گئیں اور 6 دن۔ نامعلوم کیا افتاد پڑی تھی کہ عزیز شیلا کی راہداری اور خاص کمرے کی روٹھی ہوئی رونق لوٹ کر نہ آئی۔ وہاں کوئی نہیں آیا، کسی باندی یا کنیز کی روح بھی نہیں آئی۔ میں نے اس مدت میں کچی مچھلیوں پر ہی گزارا کیا اور راجکماری شیلا کے انتظار میں راتیں ٹہل کر گزار دیں۔ اس دوران مجھ پر جو کچھ گزری اس کا تصور کرنا اب مشکل ہے۔ پھر اسی عالم میں مجھے اکبر سے ملنا اور دشوار یاد آئے۔ میں نے ان کا خیال آنے پر بار بار سر جھٹکا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سب نے مل کر میرے خلاف کوئی سازش کی ہے۔ راجکماری کی آتما ملنے کا پکا وعدہ کرنے کے باوجود غائب ہو گئی تھی۔ قلعے کے اجناء کسی اطلاع کے بغیر چلے گئے تھے۔ کچھ سوچنے اور غور کرنے کا یارہ نہیں تھا، ذہن مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ میں جتنا سوچتا اتنا ہی الجھ جاتا۔ 6 دن میں کسی ارادے کے بغیر قلعے سے دور نکل گیا، چلتا رہا، نہ جانے کہاں تک چلتا رہا، اور میں نے سوچا شاہد علی کب تک اس طرح بھٹکتے رہو گے؟ یہ تو ایک طرح کا جمود ہے، اس جمود سے کیا حاصل ہوگا؟ بہتر ہے حرکت کرو۔ چنانچہ میں ایک نئے عزم، نئے ارادے کے ساتھ قلعے میں واپس آیا، بکھرے ہوئے برتن چادر میں باندھے اور قلعے پر الوداعی نظر ڈالی۔ اس قلعے میں نے اپنی زندگی کے سب سے برے اور سب سے اچھے دن گزارے تھے۔ میرے سامنے کوئی پروگرام نہیں تھا، بس میرے قدم ایک سمت اٹھے اور پھر اٹھتے ہی چلے گئے۔ 3 دن تک مسلسل چلنے کے بعد میں ایک قریب کے دیہات میں پہنچ گیا۔ سادہ لو دیہاتیوں نے میری حالت زار دیکھ کر مجھے کھانا کھلایا، اور جب میرے اوزان کسی قدر بحال ہوئے تو میں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ میں کس جگہ ہوں اور یہاں سے ہمالیہ کتنی دور اور کس سمت ہے۔ یہ میرا سوال سن کر حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، جیسے وہ مجھے پاگل سمجھ رہے ہوں۔ انہوں نے ہمالیہ کی سمت اور فاصلے کے متعلق مجھے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ سمت اور فاصلے کے متعلق ان کا علم بہت محدود تھا، لیکن ان کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ ہمالیہ یہاں سے خاصی دور ہے۔ ہمالیہ کی پہاڑیوں میں واقع اروپ دیوتا کے استھان ایک بار میں ضرور جانا چاہتا تھا۔ کیوں؟ اس کیوں کی میں کوئی تشریح نہیں کر سکتا۔ شاید زندگی سے محبت اور اسے قائم رکھنے کی یہ میری آخری کوشش تھی۔ اس دیہات میں ایک رات اور گزارنے کے بعد میں ہمالیہ کی طرف روانہ ہوا، راجکماری شیلا کے دیوتا اروپ کے استھان کی طرف۔ اس محبوبانہ یا مجبورانہ یا کچھ بھی دشت نوردی میں کوئی 3 مہینے گزر گئے۔ دریا، جنگل، پربت، میں بیابانوں اور ویرانوں سے بھی گزرا۔ جہاں جاتا وہاں کے دیہاتی میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے، میں شہری آبادیوں سے بچتا بچاتا لمبے راستے عبور کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس سفر کے مصائب و آلام کا ذکر شروع کروں تو شاید کبھی ختم نہ ہوں۔ میرے کپڑے پھٹ چکے تھے، میرے پاس کوئی برتن بھی نہیں رہا تھا، کیونکہ ایک جگہ میں نے برتن بیچ کر کھانا کھا لیا تھا۔ پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے اور سر کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے اس وقت میری حالت ایسی تھی کہ کوئی شناسا شخص بھی مجھے دیکھ لیتا تو پہچان نہیں سکتا تھا۔ پھر بھی کچھ لوگوں نے مجھے پہچان لیا۔ جب ہمالیہ کے راستے میں مجھے ایک گنجان آبادی سے مجبوراً گزرنا پڑا تو پولیس نے مجھے کسی مفرور اور پاگل قاتل کے شبے میں گرفتار کر لیا۔ مجھ سے اس وقت ایک بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے پولیس کو اپنا نام صحیح بتا دیا، شاہد علی۔ میرا خیال تھا کہ اس علاقے میں بھلا شاہد علی سے کون واقف ہوگا، مگر میرے شہر کے خون ریز فرقہ وارانہ فسادات کی خبر یہاں تک پہنچ چکی تھی۔ میرا نام سن کر ایک انسپکٹر چونکا۔ اس نے مجھ سے ادھر ادھر کے سوالات کیے۔ میں اسے کوئی واضح جواب نہیں دے سکا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ الفاظ میرے منہ سے ہی نہیں نکل رہے تھے۔
اتنے طویل پیدل سفر، بھوک اور نقاہت نے مجھے بے حال کر رکھا تھا۔ میں بڑبڑا رہا تھا۔ 3 دن تک مجھے حوالات میں رکھا گیا، کڑی نگرانی کی گئی۔ یہاں اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ مجھے دونوں وقت کھانے کو مل جاتا تھا۔ حوالات کا پہرے دار 2-1 دن بعد مجھ پر اچانک خاصا مہربان ہو گیا۔ میں حوالات میں ایک کمبل لپیٹے اپنی سوچوں میں منہمک تھا کہ کانسٹیبل کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ کسی دوسرے کانسٹیبل سے کہہ رہا تھا، یہ ایک پہنچا ہوا شخص ہے، مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا بزرگ ہے۔ پولیس کو بہت دنوں سے اس کی تلاش تھی۔ ہر جگہ اس کا فوٹو اور حلیہ لگا ہوا ہے، مگر اسے گرفتار کر کے ان لوگوں نے اچھا نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کہ اس طرح ہم پر ضرور کوئی ناگہانی مصیبت آ جائے گی۔ معلوم ہوا ہے پہلے بھی کئی بار پولیس اسے گرفتار کر چکی ہے اور ہر بار اس نے منہ کی کھائی ہے۔ اب اسے نہ جانے کہاں بھیجا جا رہا ہے۔ ٹھاکر جی سے آزاد کر دے تو اچھا ہے، ورنہ سمجھ لو کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یہ گفتگو سن کر پوری بات میری سمجھ میں آ گئی، لیکن مجھ پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ میں ہمالیہ پہنچ کر اروپ دیوتا سے ملنے کی خواہش رکھتا تھا، اور یہ خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے بڑے پاپڑ بیلے تھے، میلوں کا سفر طے کیا تھا، اور اب جب کہ ہمالیہ تک پہنچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 15 دن کی مسافت رہ گئی تھی تو میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس حادثے کے باعث میری عقل خبت ہو گئی تھی اور مجھے اپنا کوئی ہوش نہ رہا۔ یہی وجہ تھی کہ میں آئندہ پیش آ سکنے والے واقعات کے سلسلے میں متردد نہیں تھا۔ میں اطمینان سے لمبی تان کر سو گیا۔ دوسرے دن صبح مجھے انتہائی پوشیدہ طریقے سے ایک وین میں بٹھا دیا گیا۔ میں نے کوئی استفسار نہیں کیا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ جب میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پڑنے لگیں، اس وقت بھی میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں نے ایک پولیس والے کو صرف مسکرا کر دیکھا تھا۔ وہ میری سرخ آنکھیں دیکھ کر لڑز گیا تھا اور زمین پر گر پڑا تھا۔ پھر ایک دوسرے کانسٹیبل نے بڑھ کر مجھے ہتھ کڑی پہنا دی۔ ان لوگوں کے چہرے پر کوئی جوش نہیں تھا، بلکہ تعصب تھا۔ وہ بڑے خوفزدہ معلوم ہوتے تھے، جیسے میں ابھی کوئی کرشمہ گر دکھانے پر ان پر مصیبتیں نازل کر دوں گا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس شاہد علی کا نام انہوں نے سنا تھا اور جس کے کرامات سے وہ ڈرتے تھے، وہ کبھی کا مر چکا ہے۔ شاہد علی تو اب محض ایک چلتی پھرتی لاش ہے۔ وہ اس دنیا کا سب سے زیادہ تنہا انسان ہے، ایک شخص بے روح اور بے جذبہ۔ پھر مجھے ریل کے ایک بند ڈبے میں ٹھونس دیا گیا۔ 3 مسلح گارڈ میرے ساتھ تھے۔ اس سلسلے میں ہر طرف احتیاط برتی گئی تھی کہ مجھے باہر کا کوئی شخص نہ دیکھنے پائے۔ مجھے یاد نہیں کہ یہ پابا زنجیر سفر کتنے دن جاری رہا، کتنی بار گاڑی بدلی گئی تھی، مجھے کہاں لایا گیا تھا اور مجھ سے کیا کہا گیا تھا، مجھے کب عدالت میں پیش کیا گیا اور کیا سزا تجویز ہوئی، مجھ سے کیا سوالات کیے گئے اور میں نے ان کا کیا جواب دیا۔ پہاڑی سے آنے کے بعد سے آج تک میں اپنے عزائم اور فیصلوں میں ناکام ہی ہوتا رہا تھا۔ جب چاروں طرف سے مایوس ہو کر میں اروپ دیوتا کے استھان پر جا رہا تھا تو مجھے وہاں جانے کی مہلت بھی نہیں ملی۔ اتنے ناکام، اتنے محروم اور اتنے آرزودہ شخص کے دل و دماغ کا کیا عالم ہوگا؟ ٹھوکریں، تلخیاں، ناکامیاں اور شکستیں جس کا مقدر بن چکی ہوں۔ میں پہم شکستوں سے اتنا چور ہو گیا تھا کہ اب زندگی اور موت کی تمیز بھی مشکل ہو گئی تھی۔ جیل میں مجھے پھانسی اور عمر قید کی سزاؤں کے مجرموں کے ساتھ رکھا گیا۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میں لوٹ کر پھر کہاں آ گیا ہوں۔ وہ میرا شہر تھا۔ وہاں کے کئی مجرم مجھے پہچانتے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر بے سختہ ہاتھ چومنے لگے۔ میں نے ان سے نہیں پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ انہیں چہروں میں سے ایک شناسا چہرہ میری نظروں کے سامنے آیا۔ میں نے اسے پہچاننے کی کوشش کی۔ وہ سلیم تسلیم جو میاں صاحب کے زمانے میں اور اس کے بعد پہاڑی پر ہر ماہ کے آخری بدھ کو منعقد ہونے والی نشستوں میں شرکت کرتا تھا اور بڑے جوش و خروش سے مذہب اور روحانیات، تصورات اور مابعد التسیات پر زبردست نکتہ چینیاں کرتا تھا۔ وہ ایک ملحد تھا، لیکن میاں صاحب اس پر شفقت کی نظر رکھتے تھے۔ اس نے ایک بار ان کرنات کو چھیڑ کر اس کی چند جادوئی تماشے دیکھ کر اس کا مذاق بھی اڑایا تھا۔ سلیم کو جیل کے اس تنگ و تاریک ماحول میں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا تعلیم یافتہ اور ذہین شخص خونی مجرموں کو
یا خونی مجرموں کی اس جیل میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو حیرت سے دیکھتا رہ گیا اور بڑے جذباتی انداز میں بڑھ کر مجھ سے گلے لگ گیا اور رقہ تمیز لہجے میں کہنے لگا، میرے بھائی شاہد علی، آخر انہوں نے آپ کو گرفتار کر ہی لیا۔ ہاں، میں نے اس کی جذباتی لہجے کا بے نیازی سے جواب دیا۔ مگر آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ انہوں نے آپ کو کہاں رکھا ہوا تھا یا کہاں سے گرفتار کیا؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے اس کا منہ تکتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیا ہو گیا میاں صاحب؟ میں سلیم ہوں، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ یقیناً ان بدماشوں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، وہ گلوگیر آواز میں بولا۔ میں خاموش رہا۔ وہ جھجکتے خود ہی بولنے لگا، بھلا دیکھیے تو حالات نے کیا رخ اختیار کیا ہے۔ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ میں اور آپ اس حالت کو پہنچ جائیں گے۔ کیسی عجیب بات ہے، میں مذہب پر قربان ہو گیا۔ جی ہاں، میں وہ ایک زمانے میں مذہب کا منکر تھا اور روحیت اور روحانیت کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور مادے کی فضیلت کا قائل تھا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا المیہ ہوا ہے؟ آپ کے پہاڑی سے چل جانے کے بعد شہر میں آپ کے متعلق چرچے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے واقعات نے خون ریزی فرقہ وارانہ فسادات کی شکل اختیار کر لی۔ تو مجھ سے یہ ناانصافیاں نہ دیکھی کہ نہتم مسلمانوں کے محلوں پر مسلح ہندو ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے گھروں کو آگ لگانا شروع کر دی اور ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتوں پر حملے کیے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا، نہ جانے میرے اندر کا مسلمان کیسے جاگ اٹھا۔ میں نے موقع پر ہی کئی شورا پرست ہندو گنڈوں کو قتل کر دیا، پھر بہت سو کو بعد میں چن چن کر ہلاک کر دیا۔ میں بھی فسادات کی آگ میں کود پڑا، فسادی ہو گیا۔ آخر پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا، مقدمہ چلا اور عمر قید کی سزا ہو گئی۔ میں نے اس کی تاثیر انگیز گفتگو پر کوئی توجہ نہ دی اور اسے دیکھ کر پلکیں چپکانے لگا۔ مجھے اس بات پر شرم آئی کہ سلیم جیسے ایک ملحد کی ایمانی غیرت جوش میں آ گئی، لیکن مجھ جیسا ایک فضیلت مآب بزرگ بغیرتی کی حد تک گمراہ ہو گیا، یہاں تک کہ اپنا دین اور ایمان نفس کی مٹی میں جھونک کر اروپ دیوتا کے استھان تک جانے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ وہ میری بے نیازی دیکھ کر مجھے گھور کر دیکھنے لگا اور سہمے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آخر آپ میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کچھ نہیں، میں نے چونک کر جواب دیا۔ اس نے مزید کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھی۔ 1.5 ہفتہ تک وہ میری خدمت کرتا رہا اور اس نے جلد ہی مجھے اس قابل کر دیا کہ میں اس کی بات سن کر اس سے کوئی جواب دے سکوں۔ وہ جیل میں کافی مقبول شخص تھا، سب اس کی عزت کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک تعلیم یافتہ مہذب شخص تھا۔ اس کی گفتگو میں شائستگی اور گہرائی تھی۔ میں پہاڑی کی نشستوں کے زمانے ہی سے اس کے دلکش گفتگو اور متجسس شخصیت سے متاثر تھا۔ غالباً وہ جلد ہی میری کیفیت تاڑ گیا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ میری یہ حیت قضائی قلندری اور مجذوبیت کے سبب نہیں بلکہ گہرے صدمات کی وجہ سے ہے۔ اس نے میری بڑی خاطر کی اپنے حصے کا کھانا بھی مجھے دے دیا کرتا تھا۔ پھر وہ کرید کر مجھ سے سوالات کرنے لگا اور میں نے مختلف نشستوں میں اپنی تمام سرگزشت بے کم و کاست اسے سنا دی۔ اس کی عنایت اور نگہداشت سے یہ فائدہ ہوا کہ میری کھوئی ہوئی یادداشت بحال ہونے لگی۔ اب رفتہ رفتہ مجھے یاد آنے لگا کہ گزشتہ دنوں میں نے کہاں کہاں ٹھوکریں کھائی ہیں۔ سلیم نے میری المناک سرگزشت سن کر مجھے اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ میں جیل سے فرار ہو جاؤں اور واپس پہاڑی پر چلا جاؤں۔ وہاں پولیس مجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گی اور جیل سے فرار ہو کر میرا کوئی روحانی کرشمہ سمجھ کر محتاط ہو جائے گی۔ میں نے سختی سے فرار کی تجویز کو مسترد کر دیا اور بقیہ زندگی جیل ہی میں گزارنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن وہ اپنی تجویز پر بضد رہا۔ آخر اس نے کافی غور و خوض کے بعد جیل کے سرکردہ بدماشوں کے ساتھ ایک جامع منصوبہ بنایا۔ وہ سب میرے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار تھے۔ جس رات مجھے جیل سے فرار ہونا تھا، اس رات قیدیوں نے مل کر جیل کے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے بڑھکے تو قید خانے کے محافظ اس طرف بھاگے۔ تھوڑی ہی دیر میں منصوبے کے عین مطابق باہر کار مچ گئی۔ سلیم نے سپاہیوں کی توجہ ہٹانے کے لیے جیل میں ایسی افراتفری پھیلائی اور اس قدر شور مچوایا کہ قیامت صغریٰ کا منظر نظر آنے لگا۔ اسی لمحے کوٹریوں کے دروازے ٹوٹ گئے اور قیدیوں نے شور مچانے شروع کر دیے۔
چند قیدیوں نے اس ہنگامے میں تالے توڑنے کا کام اپنے ذمہ لے لیا۔ ایک مکروہ چہرے کے مجرم بشیر احمد نے مجھے بڑی احتیاط سے اٹھا کر پھرتی سے اپنے کمر پر لاد لیا اور باہر کھلے میدان میں لا کر چھوڑ دیا۔ محافظوں کی بڑی تعداد آگ بجھانے کی ترکیبوں میں مصروف ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ کچھ لوگ قیدیوں کا پیچھا کر رہے تھے اور کچھ لوگ آگ پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اسی اثنا میں ایک کانسٹیبل نے مجھے اور چند دوسرے قیدیوں کو کوٹری سے فرار ہوتے اور بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ بشیر احمد بھاگ کر اس پر چڑھ دوڑا اور اسے سنبھالنے کی مہلت نہ دی۔ اس نے اس کی بندوق چھین کر اس کے سینے میں تان دی۔ پھر 3-4 مجرموں نے اسے پکڑ لیا اور بشیر احمد نے بندوق سنبھال کر دروازے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی اس کی پیروی کی۔ دروازے کے سامنے سے 3 محافظ بندوقیں تانے بشیر احمد کی طرف لپکے، لیکن اس نے انہیں کسی کارروائی کا موقع نہیں دیا۔ اس نے کمال ہوشیاری سے 2 محافظوں کو وہیں زمین پر ٹھنڈا کر دیا اور تیسرے کو زخمی کر دیا۔ وہ زخمی محافظ کی جیب سے چابی نکال کر بھاری بھرکم دروازے کھولنے ہی والا تھا کہ پشت کی طرف سے ایک فائر ہوا اور بشیر احمد کرا کر گر گیا۔ گرتے گرتے بھی اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں فوراً وہاں سے فرار ہو جاؤں۔ اس کی ٹانگ سے خون بری طرح نکلنے لگا۔ میں نے اس کی زخمی ٹانگ دیکھ کر بھاگنے میں تساہل کیا تو وہ مجھ پر بری طرح گرانے لگا۔ میں نے اس کی منشا کے مطابق اس کے ہاتھ سے بندوق اور چابیاں لے لی، بڑی عجلت سے دروازہ کھولا اور اندھیرے میں جہاں منہ اٹھا بھاگتا ہی چلا گیا۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ گلیاں جانی پہچانی تھیں، یہ میرا شہر تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر جیل کا لباس اتار دیا اور اسے ایک مکان کی چھت پر پھینک دیا۔ اب میرے جسم پر صرف ایک چادر رہ گئی تھی جو اس نے فراہم مجھے کی تھی۔ میں نے سارا جسم چادر میں چھپا لیا، پر میرے قدم بڑی تیزی سے پہاڑی کی طرف اٹھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں پہاڑی کے نزدیک پہنچ کر اوپر چڑھنے کی تیاری کرنے لگا، لیکن ابھی میں بلندی پر نہیں چڑھا تھا کہ مجھے اونکارناتھ کا خیال آیا۔